بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ویڈیوز کے سلسلے کی چوتھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے امریکہ کے دوست۔ وہ 1925 میں پیدا ہوا، 6 سال کی عمر میں ولی عہد بنا اور 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا وفادار دوست تھا۔ یورپی پریس اسے امریکن گورنر کہتا تھا۔ وہ امریکی وفاداری میں بہت آگے تک چلا گیا۔ امریکہ نے اسے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا حکم دیا، اور اس نے ایران میں داڑھی اور پردہ پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تھی تو پولیس سرعام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام زنانہ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص کرنا فیشن بن گیا۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجوں میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی، اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ کے زمانے میں 2 جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ سرکاری سطح پر نہ صرف دعوت ولیمہ ہوئی، بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 42,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی۔ امریکہ نے شاہ ایران کے آفس میں گرین فون لگا رکھا تھا، اور اسے امریکہ سے جو ہدایات ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کراتا تھا۔ لیکن پھر شاہ کی امریکہ نواز پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ نے بڑے شہروں میں مارشل لا لگا دیا، لیکن عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت شاپور بختیار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا امریکہ اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن جیسے ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ وہ اس دوران امریکہ سے مسلسل مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس تک سیز کر دیے۔ آخر میں انور السادات کام آیا اور اس نے اسے پناہ دے دی۔ جولائی 1980 میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے، چنانچہ اسے اس کے بیڈ روم میں ہی امانتاً دفنا دیا گیا۔ یہ صرف شاہ ایران کی کہانی نہیں، امریکہ کا ہر دوست حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔ آپ اناستاسیو کی مثال لے لیں۔ وہ نکاراگوا میں امریکی ایجنٹ تھا۔ نکاراگوا میں کمیونزم کی تحریک شروع ہوئی تو امریکہ نے اناستاسیو کو ڈالر اور اسلحہ دے کر کمیونزم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تاسیسو امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑتا رہا۔ 1979 میں نکاراگوا میں اس کے لیے حالات مشکل ہو گئے۔ وہ ملک سے فرار ہوا، لیکن جوں ہی اس نے نکاراگوا سے باہر قدم رکھا، امریکہ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے امریکہ آنے کی کوشش کی، لیکن امریکی حکومت نے اجازت نہ دی۔ یوں اناستاسیو جنگلوں اور غاروں میں چھپ کر
زندگی گزارنے لگا۔ وہ 1980 میں اسی پریشانی کے عالم میں انتقال کر دیا اور اس کے چند قریبی دوستوں نے اسے پیراگوئے کے شہر اسنشن میں دفن کر دیا۔ آج لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ چلی کے آمر جنرل اگستو پنوشے نے 1973 میں CIA کی مدد سے جنرل ایلینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا۔ پنوشے نے اقتدار میں آتے ہی چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ پنوشے 1980 تک چلی پر حکمران رہا۔ ان 17 برسوں میں پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر ہزاروں شہری قتل کرائے، امریکہ کی ناپسندیدہ تنظیموں پر پابندیاں لگائیں اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں کے انسانی حقوق غصب کی۔ عوام 1990 میں پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مارچ 1990 میں لندن فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن آتے ہی برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا اور اسے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس نے اس ناروا سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دینے کی زحمت نہ کی۔ برطانوی حکومت نے اسے سن 2000 میں چلی کے حوالے کر دیا۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ 3 دسمبر سن 2006 کو اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کی موت پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، جبکہ امریکی حکومت نے ایک سطر کا تعزیتی پیغام تک جاری نہ کیا۔ انگولا کا باغی سردار جوناس سیومنی بھی امریکی نواز لیڈر تھا۔ وہ برسہ برس انگولا میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا۔ نومبر 1992 میں امریکہ نے اسے کمیونسٹوں کے ساتھ امن معاہدے کا حکم دیا۔ اس نے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے نتیجے میں جوناس سیومنی بے دست و بے پا ہو گیا۔ معاہدے پر دستخطوں کے 2 ماہ بعد کمیونسٹوں نے ہامبو میں اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ وہ فرار ہو گیا۔ اب اس واقعے کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ جوناس سیومنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے، لیکن امریکی حکومت اس کا فون تک نہیں سنتی۔ جنرل نوریگا پاناما میں امریکہ کا اہلکار تھا۔ اسے بھی امریکہ نے کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا۔ وہ 1990 تک امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا، لیکن امریکہ کی تسلی نہ ہوئی، لہٰذا امریکہ نے پاناما پر حملہ کر دیا۔ صدر نوریگا گرفتار ہوا۔ امریکی ایما پر عدالت نے اسے 40 سال قید بمشقت کی سزا سنائی اور نوریگا گزشتہ 20 برس سے جیل میں امریکی دوستی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ فرڈینینڈ مارکوس 22 سال تک فلپائن میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا۔ اس نے فلپائن سے کمیونسٹوں کو چن چن کر ختم کر دیا، لیکن 1986 میں امریکہ ہی نے اس کی حکومت ختم کرا دی۔ مارکوس امریکہ آ گیا۔ امریکہ نے اسے پناہ تو دے دی، لیکن جس عزت اور توقیر کا وہ حقدار تھا وہ نہ دی۔ مارکوس نے باقی زندگی ہونولولو کے ایک چھوٹے سے مکان میں گزاری اور اسے ایک عام پناہ گزین مہاجر کے برابر وظیفہ ملتا تھا۔ مارکوس 1999 میں اسی بے بسی کے عالم میں مر گیا۔ 1979 میں امریکہ نے روڈیشیا میں بشل منرویوا کو مغابے اور نکومو کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ بشپ امریکیوں کے لیے لڑتا رہا، لیکن جب وہ لڑتے لڑتے کمزور ہو گیا تو امریکیوں نے اس کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا، اور صدر صدام حسین کی کہانی تو پوری دنیا جانتی ہے۔ انقلاب ایران کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدام حسین نے امریکہ کے ایما پر 22 ستمبر سن 1999 کو ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 1982 کو ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 20 اگست 1988 تک 8 سال جاری رہی اور اس میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور 20 لاکھ زخمی ہوئے۔ صدام حسین 1990 تک امریکہ کا دوست رہا، لیکن پھر امریکہ نے تیل کے لالچ میں عراق پر
حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں 86,000 عراقی شہید ہوئے۔ سن 2003 میں امریکہ نے ایک بار پھر عراق پر حملہ کیا۔ صدام حسین گرفتار ہوا اور امریکی ہدایت پر اسے 30 دسمبر سن 2006 کو بغداد میں پھانسی دے دی گئی۔ شاہ ایران سے لے کر صدام حسین تک امریکی تاریخی دوست کشی کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی میں اس پالیسی کو ڈسپوزل پالیسی کہتا ہے۔ امریکہ کا فلسفہ ہے خریدو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ امریکی قوم بلیڈ کند ہونے سے پہلے بیوی بدل لیتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو کاغذ کے گلاس، پلیٹ، ٹشو اور گندی جراب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ ہمیشہ کیس ٹو کیس اور پراجیکٹ ٹو پراجیکٹ چلتے ہیں، چنانچہ ان کے دوست جنرل اگستو پنوشے ہوں، جنرل رضا شاہ پہلوی ہوں یا جنرل صدام حسین، یہ لوگ انہیں اس وقت تک دوست سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اور جس دن انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص ان کے اوپر بوجھ بنتا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کی قبروں تک پر سابق کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے امریکہ دوستی اور اس کا انجام، اور پچھلے 230 برس سے دوستی کے اسی فلسفے پر کاربند ہے، اور اس نے آج تک کسی شخص کے لیے اپنی یہ پالیسی نہیں بدلی۔ لیکن ہمارے مہربان یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2021 تک پہنچ کر امریکہ نے اپنا سارا فلسفہ بدل دیا ہے، اور وہ اب بحیرہ عرب کے آخری ساحل اور بحر اوقیانوس کی آخری لہر تک ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارے یہ دوست بھول گئے تھے، وہ امریکی جو اپنی ماں اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، وہ بحرانوں میں ان کا ساتھ کیا دیں گے۔ امریکہ ڈوبتے سورجوں کی زمین ہے، اور ڈوبتے سورجوں کے بیٹے ہمیشہ چڑھتے سورجوں کے دوست ہوتے ہیں، اور اس وقت جب ہمارے ہمسایوں کا سورج ڈوب رہا ہے، چنانچہ امریکہ کی وفاداری کا رخ بھی بدل رہا ہے۔ بس چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد نیا کپ، نئے پلیٹ اور نیا گلاس ہوگا، اور نیا وزیر خارجہ ہوگا امریکہ کا، اور نئی باتیں ہوں گی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔